اس نئے اور دلچسپ تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو بظاہر بالکل مختلف چیزوں کو آپس میں جوڑتا ہے، یعنی ہمارا لہجہ اور ہماری مالی ترقی۔ جی ہاں، بولنے کا انداز اور بینک بیلنس۔ یہ سن کر تھوڑی حیرت تو ہوتی ہے، لیکن فراہم کردہ سورس مواد کے مطابق علم نجوم، روحانیت اور مالی خوشحالی کے درمیان ایک بہت گہرا، پوشیدہ تعلق ہے۔ تو سیدھا سوال یہ ہے کہ کیا ہماری روزمرہ کی گفتگو، ہمارے بولنے کا انداز واقعی ہمارے بینک بیلنس کو بڑھا یا گھٹا سکتا ہے؟ ہم عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ معاشی ترقی کا تعلق صرف سخت محنت یا کاروباری فیصلوں سے ہوتا ہے، لیکن ذرا ٹھہریے، سورس مواد ہماری توجہ ایک بالکل نئی طرف دلاتا ہے۔ اس کے مطابق الفاظ کا چناؤ اور بولنے کا انداز ایک ایسی زبردست پوشیدہ طاقت رکھتے ہیں جو معاشی حالات کو پوری طرح بدل سکتی ہے، اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس پر یہ پورا جائزہ کھڑا ہے۔ اچھا، اب ایک انتہائی عام سی صورتحال کو دیکھتے ہیں۔ سورس کے مطابق ہمارے معاشرے کی ایک بہت عام شکایت یہ ہے کہ قریبی رشتوں میں، چاہے وہ دوست ہوں، بھائی، شوہر یا والد، اکثر کسی نہ کسی کی زبان بہت تیز اور تلخ ہوتی ہے۔ بات بات پہ طنز کرنا، سخت تنقید کرنا یا اونچی آواز میں بولنا۔ یہ تلخی ظاہر ہے رشتوں کو تو خراب کرتی ہی ہے، لیکن سورس ہمیں بتاتا ہے کہ یہ تلخ کلامی اس شخص کی مالی حیثیت کے بارے میں بھی ایک بہت بڑی وارننگ سائن ہے۔ یہاں سورس مواد نے دو بالکل مختلف رویوں کا ایک بڑا دلچسپ موازنہ کیا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف وہ شخص ہے جو ہر وقت تنقید برائے تنقید کرتا ہے، جس کا لہجہ اونچا ہے اور جو بات بات پر دوسروں کو چپ کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ ایسے شخص کا بینک بیلنس عموماً خالی ہی رہتا ہے۔ جی ہاں، خالی۔ اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو ہمیشہ محترم اور شائستہ لہجہ اپناتا ہے۔ سورس کے مطابق یہ نرم لہجے والا شخص اپنی زندگی میں بے پناہ دولت اکٹھی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی رویے اور دولت کا سیدھا کنیکشن۔ اب اس کنیکشن کو علم نجوم کے حوالے سے سمجھتے ہیں۔ سورس میں ماہر علم نجوم کے حوالے سے ایک زبردست بات بتائی گئی ہے۔ آسٹرالوجی میں انسانی زندگی کو مختلف خانوں یا ہاؤسز میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ نجوم میں جو خانہ گفتگو یا بولنے کے انداز کا ہے، بالکل وہی خانہ دولت کا بھی ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ نجومی نقطہ نظر سے ہمارا لہجہ اور ہماری دولت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ لہجہ بہتر ہوگا تو دولت کے راستے خود بخود کھلیں گے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دولت مند اور کامیاب گفتگو کرنے والے کی پہچان کیا ہے؟ سورس مٹیریل اس کی کچھ خاص نشانیاں بتاتا ہے۔ سب سے پہلی نشانی دھیما اور نرم لہجہ، دوسری بات بلا وجہ کی تنقید سے گریز کرنا، اور تیسری اور اہم ترین نشانی یہ ہے کہ گفتگو میں انتہائی احترام والے الفاظ استعمال کرنا، جیسے آپ، جناب، حضور اور قبلہ۔ یہ صرف اچھے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ سورس دعویٰ کرتا ہے کہ یہ وہ پیمانہ ہے جس سے ناپا جا سکتا ہے کہ یہ شخص مستقبل میں کتنا مال و دولت سمیٹنے والا ہے۔ اب اس بحث میں ایک بہت ہی خوبصورت مذہبی اور روحانی زاویہ بھی شامل ہوتا ہے۔ سورس مٹیریل ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی ہمیشہ انتہائی دھیمے اور نرم لہجے میں گفتگو فرمائی، اور یہاں تک کہ اگر کوئی بات ناپسند بھی گزری تب بھی چہرے سے ناگواری ظاہر نہیں ہونے دی۔ گویا اصلاح کا پہلو ہمیشہ پیار اور نرمی میں چھپا ہے۔ سورس اس عظیم روایت کو اپنانے کو نہ صرف روحانی تسکین کا باعث بتاتا ہے، بلکہ اسے دنیاوی اور ذاتی کامیابی سے بھی براہ راست جوڑتا ہے۔ اور یہی بات ہمارے پچھلے تصور کو مزید واضح کر دیتی ہے۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ حسن اخلاق کا مطلب صرف اچھے کام کرنا ہے، لیکن سورس اس بات پر زور دیتا ہے کہ اچھے اخلاق کی اصل بنیاد دراصل زبان اور گفتگو کی مٹھاس پر ہے۔ یعنی زبان کا اچھا ہونا محض ایک سماجی خوبی نہیں ہے، بلکہ یہ اخلاق کی وہ اعلیٰ قسم ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ انسان کا اخلاق جتنا شاندار ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ مال اور دولت حاصل کر سکتا ہے۔ سیدھے لفظوں میں میٹھی زبان معاشی ترقی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ خیر، یہاں تک تو ہم نے مسئلے کو اور اس کے اثرات کو اچھی طرح سمجھ لیا، لیکن اب ایک بڑا عملی سوال سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ اگر کسی کو محسوس ہو کہ تلخ لہجے والی یہ خامی گھر کے کسی فرد میں یا شاید اپنے ہی اندر موجود ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سورس مواد صرف مسئلے کی نشاندہی کر کے ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ ایک باقاعدہ روحانی حل بھی پیش کرتا ہے۔ تو چلیے اس حل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سخت زبانی سے چھٹکارا پانے کے لیے سورس مٹیریل میں ماہر علم نجوم جانی کی طرف سے ایک خاص روحانی علاج یعنی ایک وظیفہ تجویز کیا گیا ہے۔ اس روحانی علاج کا ایک ہی بنیادی مقصد ہے:
زبان کی سختی کو ختم کرنا اور اس میں وہ مٹھاس پیدا کرنا جو نجوم کے مطابق بند دروازے کھول دیتی ہے اور دولت کے راستے بناتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ عمل دراصل کیا ہے اور اسے کیسے کرنا ہے۔ اس عمل کی ترتیب کو بہت دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سورس کے مطابق سب سے پہلے پیلے عقیق کے پتھر والی تسبیح کا ہونا لازمی ہے۔ پھر عمل کا آغاز 14 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کرنا ہے۔ اس کے بعد روزانہ اسی پیلے عقیق کی تسبیح پر 3 تسبیح آیت کریمہ کی پڑھنی ہے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر آخر میں دوبارہ 14 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ سورس اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ ان مخصوص اقدامات اور ترتیب کی سختی سے پابندی کی جائے۔ اچھا، اس وظیفے کے ساتھ ایک بہت ہی خاص ہندسہ جڑا ہوا ہے، اور وہ ہندسہ ہے 30۔ شرط یہ رکھی گئی ہے کہ روزانہ ٹھیک 30 روپے کی زکوٰۃ یا صدقہ نکالنا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ سورس کی واضح ہدایت ہے کہ یہ 30 روپے روزانہ کی بنیاد پر کسی بھی مستحق فرد، کسی مسجد یا امام بارگاہ کو ہدیہ کر دیے جائیں۔ یہ بظاہر ایک بہت چھوٹا سا مالی عمل ہے، لیکن اس روحانی علاج کو مکمل اور مؤثر بنانے کے لیے اسے بے حد ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر سے وہی ہندسہ 30، لیکن اس بار اس 30 کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے بلکہ وقت سے ہے۔ سورس مٹیریل کا دعویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص اس بتائے گئے وظیفے اور روزانہ 30 روپے صدقے کے عمل کو پوری پابندی سے اپناتا ہے تو ٹھیک 30 دن کے اندر اندر اس کے لہجے میں ایک حیران انگیز اور واضح بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اس 30 دن کی مدت کو ایک ٹرننگ پوائنٹ کہا گیا ہے، جس کے بعد انسان کی زندگی میں نمایاں مثبت تبدیلیاں اور مالی خوشحالی کے آثار آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس ساری بحث اور سورسز کا نچوڑ کیا نکلا؟ وہ یہ کہ اگر واقعی ذاتی اور مالی ترقی چاہیے تو صرف دن رات ایک کر کے معاشی جدوجہد کرنا ہی کافی نہیں ہے۔ اپنی زبان اور اپنے گفتگو کے انداز میں مٹھاس اور شائستگی پیدا کرنا بالکل اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ محنت کرنا۔ علم نجوم کی بصیرت ہو، روحانی وظائف ہوں یا ہماری مذہبی روایات، ان سب کا ایک ہی متفقہ پیغام ہے: اپنے لہجے کو درست کریں اور خوشحالی کے راستے خود بخود ہموار ہوتے چلے جائیں گے۔ اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ایک بہت ہی گہرا سوال ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ آج جو کچھ ہم نے سورس مواد کی روشنی میں سیکھا، کیا وہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ ہم اپنی روزمرہ کی بول چال اور الفاظ کے چناؤ کا ایک بار پھر سے جائزہ لیں؟ اگر واقعی الفاظ کی مٹھاس کا ہماری کامیابی اور بینک بیلنس سے اتنا گہرا اور سیدھا تعلق ہے، تو یقین مانیں یہ اپنی گفتگو کے انداز کو بدلنے کا بالکل صحیح وقت ہے۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ ایک نئے جائزے کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی۔